السلام علیکم ورحمۃ اللہ دوست اور ماما. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ دوست اور شاہ نواز. Welcome to our channel Be Shah. Today we are going to be reading you a story from Hazrat Bilal رضی اللہ تعالیٰ عنہ. پیارے بچوں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم نے یہ کتاب حضرت بلال کے بارے میں پڑھنا شروع کی ہوئی. ہمیں امید ہے کہ آپ نے اس کی پریویس ویڈیوز دیکھ لی ہوں گی. آپ چاہیں تو اس کا لنک ڈسکرپشن میں بھی دیا ہوا ہے، وہاں سے بھی دیکھ سکتے ہیں. تو شروع کریں شاہ نواز. ہاں جی. آج کا ٹائٹل ہے خدا ایک ہے. پیارے بچوں، تو شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خدا ایک ہے. خدا کیا ہوتا ہے؟ God. ویری گڈ. تو حضرت بلال کہتے ہیں کہ میں اب انسان نہیں، 2 ٹانگوں والا جانور تھا. مجھے زمین پر لٹا دیا گیا. امیہ نے کوڑا تھام لیا. کوڑا یعنی کہ ہنٹر تھام لیا. پھر کیا ہوا؟ درد کی کہانی ہے. درد کہتے ہیں پین کو. دیکھنے والوں نے جو دیکھا، مجھے اپنی موت نظر آ رہی تھی، لیکن خدا، میرا خدا بے انتہا قدرتوں والا ہے. امیہ میرے جسم کو کوڑے مار رہا تھا، لیکن میری روح کو وہ کیسے مار سکتا تھا؟ مجھے آج بھی وہ اپنی آواز یاد ہے، جس طرح میں نے خدا کو اس دن پکارا. میں نے نماز کے لیے سینکڑوں نہیں، ہزاروں بار مومنوں کو اذان دے کر اللہ کا نام لے کر بلایا ہے، لیکن اس دن مجھے صرف ایک ہی بات یاد تھی. میں ایک ہی لفظ کہہ رہا تھا، احد احد، یعنی کہ اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے. اور جب بھی میں اس کا نام لیتا تھا، وہ میرا خدا، میرا اپنا اللہ میرے دل کو جواب دیتا. اللہ کا جواب دلوں کو ہی ملا کرتا ہے. میں کوڑے کھا رہا تھا، لیکن میری زبان بند تھی. اسے تالے لگ چکے تھے. تالے کیا ہوتا ہے شانواز؟ I don't know. لاکس کو کہتے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ میں وہ مجھے مارتا جا رہا تھا، لیکن میں اپنی زبان سے بالکل خاموش تھا اور اسے لاک کیا ہوا تھا. میں ان ظالموں سے رحم کی بھیک نہیں مانگ رہا تھا، میں تو اللہ سے مانگ رہا تھا. تو حضرت بلال دیکھو کتنے غیرت مند تھے. کہتے ہیں کہ میں ابھی بھی ان ظالموں سے رحم کی بھیک نہیں مانگ رہا تھا، میں اللہ تعالیٰ سے اس کا رحم مانگ رہا تھا. اگر اس عذاب کے دوران، یعنی کہ اس سارے ٹارچر کے دوران میں کہیں مر جاتا تو امیہ کو بہت رنج اور افسوس ہوتا کہ اس کی رقم اتنی جلدی ضائع ہو گئی. امیہ مجھے مار مار کر تھک چکا تھا. ہندا، ابو سفیان کی بیوی، خوشبو لگائے اٹھلاتی ہوئی آئی. میں کوڑوں سے ادموا ہو چکا تھا، لیکن میری زبان پر اللہ ہی کا نام تھا. اور اس نے جھک کر میرے وہ الفاظ سنے تو ہنس کر بولی، لو یہ غلمٹا تو اب بھی اپنے ہی دین کا پرچار کر رہا ہے. یعنی کہ وہ اس کا تنزیہ طور پہ اس نے کہا کہ دیکھو یہ اتنی مار کھا رہا ہے، لیکن اس کے باوجود یہ اپنے ہی دین کا نام لیے جا رہا ہے، یعنی کہ اپنے ہی خدا کا بلائے جا رہا ہے. اور پھر وہ چلی گئی اور پھر امیہ دوبارہ کوڑا برسانے لگا. موت کا مزہ زندہ نہیں جانتے، مرنے والا ہی جانتا ہے. یعنی کہ جو بندہ جو مر چکا ہو، صرف وہی جانتا ہے اس دنیا میں کہ موت کا جو سفر ہوتا ہے وہ کیسا ہوتا ہے. مرنے والا ہی جانتا ہے کہ موت کیا ہے. اس دن میری تکلیفوں کا خاتمہ ہو گیا. مجھے کوڑوں کی کوئی تکلیف محسوس نہیں ہو رہی تھی. سینے پر چکی کا پاٹ رکھ دیا گیا. سینہ کیا ہوتا ہے شانواز؟ چیسٹ. یہاں پر انہوں نے ایک بڑا سارا پتھر رکھ دیا، جس سے کہ وہ اپنے جو گرینز ہوتے ہیں نا، گندم کے دانے آٹا پنانے کے لیے، اس پتھر سے وہ پیسا کرتے تھے. تو انہوں نے کیا کیا، اس پتھر کو ان کے سینے کے اوپر رکھ دیا اور ان کو لٹا دیا نیچے. گرم جو سینڈ تھی نا، ہیٹڈ سینڈ وہاں پہ. ہاں جی، وہ بہت زیادہ گرم سینڈ تھی، کیونکہ وہاں پہ عرب میں آپ کو پیارے بچوں پتہ ہوگا کہ کتنی شدید گرمی ہوتی ہے. تو حضرت بلال کو وہاں پہ لٹا دیا اور اوپر سے چکی کا پاٹ ان کے سینے پہ رکھ دیا. تو وہ کہتے ہیں کہ میرا دم لبوں پر تھا، یعنی کہ مجھے سانس بہت ہلکی ہو گئی تھی. میری زبان پیاس سے باہر نکل آئی اور امیہ نے کہا، بلال کہہ کے لات اور عزا تیرے خدا ہیں، تیرے دیوتا ہیں. تو اتنا انہوں نے فورس کیا، اس نے فورس کیا امیہ نے، جو ان کا آقا تھا، کہ تم کہو کہ تمہارا گوڈ اللہ تعالیٰ نہیں ہے بلکہ لات اور عزا ہیں. لات اور عزا پتہ ہے نا آپ کو کہ وہ ان کی دیویاں تھیں. تو حضرت بلال نے جواب دیا، احد احد، کہ نہیں، اللہ تعالیٰ ایک ہے، اللہ تعالیٰ ایک ہے. اور پھر میری آنکھیں بند ہو گئیں. مجھے آسمان نظر آیا اور وہاں میں نے سرسبز و شاداب کھیت دیکھے، پھلوں اور پھولوں سے لدے ہوئے باغ دیکھے، اور میں ان درختوں کے ٹھنڈے سائے میں بیٹھ گیا. یہاں ہر قوم اور ہر نسل کے مرد بھی اور عورتیں بھی پھر رہی تھیں، اور ان سب کے سر فخر سے اونچے تھے. پھر مجھے وہ ایک چشمہ پر لے گئے اور میں نے جی بھر کے ٹھنڈا پانی پیا اور میری ساری پیاس بجھ گئی اور میں اپنے اللہ تعالیٰ کے اور بھی قریب آ گیا. تو شاید شانواز یہ وہاں پر کوئی ایسے ویژن کا ذکر کر رہے ہیں، یعنی کہ کشفی نظارے کا ذکر کر رہے ہیں، کہ جب وہ سارے مجھے پین ہو گئی اور میں تقریباً بے ہوشی کی حالت میں چلا گیا، تب مجھے اللہ تعالیٰ نے ایک نظارہ دکھایا کہ میں ایک ایسے باغ میں ہوں جہاں پر
پھول ہیں، پھل ہیں، فروٹس ہیں، اور وہاں پر پانی ہے، اور تمام قسم کے وائٹ کلر کے اسکن کلر کے لوگ بھی ہیں، بلیک اسکن کلر کے لوگ بھی ہیں، ہر نسل اور رنگ کے لوگ ہیں وہاں پر، اور وہ اپنے سر فخر سے اونچے کیے ہوئے ہیں، یعنی کہ ان میں سے کوئی کسی کا آقا نہیں تھا، کوئی کسی کا غلام نہیں تھا۔ پھر وہ وہاں پر ایک فاؤنٹین تھا، وہاں پر لے گئے اور وہاں پر انہوں نے ٹھنڈا پانی پیا، اور تمام ان کی جو پیاس تھی، وہ جو تھرسٹی فیل کر رہے تھے، وہ بجھ گئی، اور پھر وہ اللہ تعالیٰ کے مزید قریب ہو گئے۔ تو پیارے بچوں، اس واقعے کو ہم آنے والی ویڈیو میں کنٹینیو کریں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے شاہنواز؟ ٹھیک ہے۔ آپ کو کچھ سمجھ لگی کہ حضرت بلال پہ کتنا ظلم کیا تھا انہوں نے؟ آپ کو ماما نے ابھی بتایا نا کہ حضرت بلال پہ کتنا ظلم کیا ان کے آقا نے، آپ کو سمجھ لگی اس کی؟ ہاں جی۔ تو انشاءاللہ پیارے بچوں ہم پھر حاضر ہوں گے، ٹھیک ہے؟ اچھا جی، اللہ حافظ، and don't forget to subscribe our channel, leave a like and share our channel to your friends and families. I'm sure they will like it, and make sure you click, and make sure if you see a gray button, make that red. اب دل کے بام و در پہ دیے جلتے جائیں گے، اب دل کے بام و در پہ دیے جلتے جائیں گے، عہد وفا کیا ہے ہم اس کو نبھائیں گے، عہد وفا کیا ہے ہم اس کو نبھائیں گے۔